بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کی لیکچر نمبر 8 میں سبق غازی علم دین شہید کا صفحہ نمبر 10 اور 11 پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی صفحہ نمبر 10 اور 11 جو اس کے آخری 2 پیراگراف ہیں، اس کے ہم پڑھائی اور وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 10 کھولیں پہلے اور پینسل اٹھا لیں۔ صفحہ نمبر 10 آخری پیراگراف، لیکن آخری پیراگراف سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ اس کا جو ہے سبق کا تھوڑا سا آپ کو میں پھر دوبارہ سے بتا دوں کہ غازی علم دین شہید جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عشق میں محبت میں سرشار تھے، اور راجپال ملعون جو کہ ایک مشرک تھا، کافر تھا، جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی میں ایک لکھی گئی ایک کتاب کو چھاپا ہوا تھا، تو ان سے سارے مسلمان جو ہے اس کی سزا دینا چاہ رہے تھے، اور ان سے پہلے جو 2 مسلمان تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے، اور پھر جو ہے غازی علم دین شہید جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے اور اس راجپال ملعون کو قتل کر دیا۔ تو پھر جو ہے ان کو سزائے موت ہو گئی۔ ان کو بچانے کے لیے قائد اعظم نے بہت زیادہ کوشش کی، مسلمانوں نے بہت زیادہ احتجاج کیے، ان کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن جو ہے وہ اپنی اس کوششوں میں ناکام ہو گئے اور ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس قتل سے انکار کر دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس عمل پر فخر ہے، اس لیے میں انکار نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں موت کو خوشی کے ساتھ گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ عظیم ہیرو، بڑا ہیرو، یعنی ہیرو وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ عظیم ہیرو مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ سپر مین ہوتا ہے نا، ایک ہیرو ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ راجپال کو قتل کرنے والے جو تھے غازی علم دین شہید، یہ بھی اس زمانے کے ہیرو بن گئے، اور آج تک ان کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے ان کو اچھے الفاظ میں۔ اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے، یعنی اس مقدمے پر جو ہے ان کو بچانے کے لیے جو مقدمہ لڑا جا رہا تھا، اس پر جتنا خرچہ آ رہا تھا وہ سارے مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورا کیا، لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی۔ بارآور ثابت ہونا یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کامیاب ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے، یعنی غازی علم دین کو موت سے، پھانسی کی سزا سے بچانے میں کامیاب نہ ہوئے، اور بالآخر 31 اکتوبر 1929 کی صبح میانوالی جیل میں شفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح 31 مئی کو میانوالی جیل میں اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مزید یہ ظلم ہوا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام نے اس شہید کے جسد خاکی کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل ہی میں دفن کر کے پہرا لگا دیا، یعنی ایک تو یہ ظلم کیا کہ ان کو پھانسی کی سزا دی، اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ ان کے جسد خاکی کو یعنی مٹی سے بنا ہوا جسم یعنی ان کے شہید جسم کو جو ہے بغیر نماز جنازہ پڑھائے خاموشی کے ساتھ جیل کے احاطے میں دفن کیا، اور ان کی قبر پر پہرا لگایا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں مسلمان جو ہے ان کی میت کو، ان کی لاش کو قبر سے اٹھا نہ لے، اس وجہ سے ان پہ پہرا لگایا ان کی قبر پر۔ اور حکومت کے اس اقدام سے یعنی حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک، کون سا ناروا سلوک؟ برا سلوک، یعنی ان کو جب بغیر نماز جنازہ کے وہاں پر دفن کیا جیل کے احاطے میں، تو اس برے سلوک سے، ناروا سلوک سے جو ہے
جلتی پر تیل ثابت ہو، ان کا یہ ناروا سلوک. جلتی پر تیل ثابت ہونا یہ بھی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے مزید غصہ ہونا، یعنی غصے میں اور شدت آنا. ٹھیک ہے، جھگڑا بڑھنا. تو اس طرح مسلمانوں کا جو دکھ اور غم اور غصہ تھا اس میں اور بھی شدت آ گئی، اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے. غم و غصہ یعنی یہ مرکب عطفی ہیں. دیکھیں اس میں حرف عطف واو آیا ہے. تو اس اقدام سے، اس عمل سے جو ہے ان کے غم و غصے کے جو جذبات تھے وہ اور بھی بڑھ گئے، بھڑک اٹھے، یعنی وہ اور بھی شعلوں کی طرح بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے. جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے، کون سی آگ کے شعلے؟ غم و غصے کی آگ کی شعلے جب بڑھنے لگے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے. اوسان خطا ہونا، پریشان ہونا، یعنی مسلمانوں کے جب احتجاجات حد سے بڑھ گئے، وہ توڑ پھوڑ کرنے لگے غازی علم دین شہید کا کیمیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جیل تک جو ہے وہ پہنچ گئے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے لگے، جس سے حکام کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی وہ جو ہے پریشان ہو گئے. خاص کر نوجوان طبقہ جو تھا ان دنوں اس میں پیش تھا، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے. لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کی کہ 13 دن بعد مجبورت میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی. یعنی وہ مجبور ہو گئے کہ غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کیا جائے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقیناً یہ نوجوان طبقہ جو تھا وہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرتی، بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر دیتی اور انگریزوں کا بہت زیادہ نقصان کرتی. اس لیے انہوں نے اسی ڈر و خوف کی وجہ سے جو ہے ان کی شہادت کی 13 دن بعد جو ہے ان کی میت جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دی. اور یہ دیکھ کر مسلمانوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یعنی انتہائی حیرت کی بات ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم بالکل صحیح حالت میں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شہید تھے اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. یعنی مٹی میں بھی وہ جو ہے ان کا جسم خراب نہیں ہوتا، مٹی بھی جو ہے ان کے جسم کو خراب نہیں کرتی. اس وجہ سے 13 دن مٹی میں گزرنے کے بعد بھی، قبر میں گزرنے کے بعد بھی جو ہے ان کا جسم بالکل صحیح حالت میں تھا. ان کی لاش کو صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا، شان سے، عزت اور احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں 14 نومبر 1929 کو ان کا جنازہ جو ہے وہ کیا گیا، اور 31 اکتوبر 1929 کو ان کو پھانسی دی گئی تھی. تو بالکل ایگزیکٹ 13 دن بعد جو ہے ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا، اور اس عزت اور احترام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا. اہل لاہور، لاہور کے باشندے، لاہور کے رہنے والے. اہل لاہور، دیکھیں اہل کی نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یعنی علامت اضافت ہے. لاہور کے رہنے والے، لاہور کے باشندے، تو یہ مرکب اضافی آئے گا، کیونکہ اس کے درمیان جب ہم معنی کریں تو اس کے درمیان کے آتا ہے زیر کی جگہ، تو یہ مرکب اضافی ہوگا. ٹھیک ہے، جس میں پنجاب، اس جنازے میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی. کتنے مسلمانوں نے؟ تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں. ٹھیک ہے، 6 لاکھ مسلمانوں. یہ دیکھیں، یہ بھی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی، کیونکہ اس میں عدد 6 لاکھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بتائی گئی ہے. تو ایسا مرکب جس میں کسی معدود کی، یعنی کسی چیز کی، چاہے وہ دن ہے، وقت ہے، کوئی چیز ہے، لوگ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب عددی کہلاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد 6 لاکھ بتائی گئی ہے، اور مسلمان جو ہے یہاں پہ معدود ہے، اور 6 لاکھ جو ہے یہاں پہ عدد ہے، تو یہ مرکب عددی ہوگا. ٹھیک ہے،
اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی، بھرپور تھی، معطر تھی، بھری ہوئی تھی فضا، کیونکہ مسلمان جو ہے اپنی عقیدت کا جو ہے نذرانہ پیش کر رہے تھے اور مختلف قسم کی پھول جو ہیں ان کے جنازے پر برسا رہے تھے، جس سے ہر طرف ہر فضا جو ہے جدھر سے ان کا جنازہ گزر رہا تھا وہ فضا خوشبوؤں سے معطر تھی، یعنی جنازہ جدھر سے گزرتا، جہاں سے گزرتا، اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی، یعنی لوگ اس پر اپنی عقیدت محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور اس پر پھول برسا رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھی، جذبہ عقیدت، احترام اور عزت کا جذبہ، مرکب اضافی، یہ دیکھیں اس میں علامت اضافت حمزہ آیا ہے، تو اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے درمیان کا آتا ہے، اس لیے یہ مرکب اضافی ہوگا، عقیدت کا جذبہ، یعنی ہر شخص وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے اس میں ہر شخص کے چہرے پر عقیدت اور احترام اور محبت اور پیار کا جذبہ جو ہے ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی، فضا میں ہر طرف کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ فخریہ انداز میں یہ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں وہ لگا رہے تھے اپنے اس عظیم ہیرو کے لیے، اپنے اس عظیم شہید کے لیے، جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو وہ ان کی تعظیم میں کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعرے اونچی آواز سے لگا رہے تھے، جس سے فضا گونج رہی تھی، اور یہ فضا بہت مقدم تھی، بہت پرنور تھی یہ فضا۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی۔ یہ دیکھیں جب انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا غازی علم دین شہید نے، تو بہت عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے اور پھر آخری دم تک یعنی قبر میں اتارنے تک جو ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑے لوگوں نے بھی ساتھ دیا تھا، جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ان کا مقدمہ لڑا، اور اب یہ دیکھیں شہید ہونے کے بعد مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی۔ کتنی اعزاز کی بات ہے، خصوصی نگرانی، خاص نگہداشت میں، خاص رکھوالی میں جو ہے مولانا ظفر علی خان نے ان کی قبر تیار کروائی، ٹھیک ہے۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ اقبال جیسے بہت بڑے لیڈر اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فدائی کو قبر میں اتارا۔ دیکھیں علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی پر جو ہے اپنی جان فدا کرنے والے کو قبر میں ان کی میت جو ہے قبر میں اتاری اور مٹی کے حوالے کر دی۔ فدائی جان قربان کرنے والا، فدا لفظ سے لکھا ہے فدائی جان قربان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا، جاری و ساری تھا۔ ان دنوں جو ہے کافی عرصے تک غازی علم دین شہید کے اس کارہائے نمایاں کا، اس قربانی کا جو ہے ہر خاص و عام پر یعنی ہر قسم کے لوگوں کی زبان پر جو ہے ان کے اس کارنامے کا ذکر جاری و ساری تھا کافی عرصے تک، اور آج بھی ان کو بہت اچھے انداز میں تاریخ کے اوراق میں یاد کیا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک جو ہے باقی شہداء کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی سنہری حروف میں لیا جائے گا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑئی کا بیٹا بازی لے گئے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات پوشیدہ ہے اس میں کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے، یعنی جتنے بھی ہم چھوٹے بڑے لوگ تھے، عام لوگ تھے، ہم جیسے خاص یا بڑے لوگ،
فلسفی لوگ، بہت عقلمند رہنما لیڈر لوگ جو ہیں، ہم صرف احتجاج کرتے رہ گئے، صرف مخالفت کرتے رہ گئے، لیکن ایک عام سے بندے کا عام سا بیٹا جو ہے ہم سب پہ بازی لے گئے، یعنی ہم سب سے جیت گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں آگے بڑھ گیا، ہم یہ بازی جو ہے وہ جیت گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اس بات سے، علامہ اقبال کی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بڑائی جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، کہ نیکی اور بڑائی جو ہے وہ صرف عظیم لوگ، بڑے لوگ یا جو رہنما لوگ ہوتے ہیں، جو بہت بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ نیکی اور بڑائی جو ہے ان کی میراث ہے، کوئی عام بندہ یا عام بندے کی اولاد جو ہے بڑے کارنامے جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، بہت عام لوگ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں، وہ بھی بہت اہم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں کرنے کا کچھ دکھانے کا جذبہ ہو، اور یہی محبت کا اور عشق کا جذبہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غازی علم دین شہید کا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ نیکی اور بڑائی میں سب پہ فوقیت لے گیا، بازی لے گیا۔ غازی علم دین شہید نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جاوید کر دیا۔ ٹھیک ہے، جان کا نذرانہ مرکب اضافی ہے، کا حرف اضافت اس میں آیا ہے، نذرانہ تحفہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انہوں نے اپنی زندگی کا تحفہ جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اپنے نام کو جو ہے زندہ جاوید یعنی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اپنے نام کو قیامت تک جو ہے انہوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، اس تاریخ کے لیے، رہتی دنیا تک کی تاریخ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، امر کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ سنتے آئے ہیں نا کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ان کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے، ان پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی تقلید کرنے کے لیے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بھی ان جیسا بڑا کارنامہ کریں اور ان جیسا بڑا مرتبہ حاصل کریں، اور ہم بھی شہید کا مرتبہ پالیں۔ تو جب تک ان کا نام لیا جائے گا تب تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ان کا نام، ان کا کارنامہ جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور اسی طرح غازی علم دین شہید کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ لیا جائے گا، اور لوگ ان کے نام کو اپنے دلوں میں ہمیشہ یاد کریں گے۔